بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عثمہ طارق، گورنمنٹ ڈگری کالج ایف بلاک راولپنڈی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو حصہ نثر میں سال دوم کی طالبات ہم لوگ تشکیل پاکستان پڑھ رہے ہیں، اور اس کا 2 دن میں ہم نے کافی حصہ پڑھا ہے، اور اب تک ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جب مسلمان 1800 میں اس کو ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتی ہوں تاکہ اگر کل کا لیکچر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ کے مائنڈ میں ہم اس کو ریکال کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ مسلمانوں کی جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو یہ ایک طویل عرصہ تھا جو مسلمانوں کو غلامی کی حالت میں گزارنا پڑا، اور اس غلامی کے کٹھن دور سے ہم لوگ کیسے نکلے اور کس طرح اس مشکل وقت سے ہم باہر آئے اور کس طرح ایک آزاد وطن ہم حاصل کر پائے، تو یہ سب کوششیں جو ہیں یہ تشکیل پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جب مسلمان ہر طرح سے پریشان حال ہو چکے تھے، تو سر سید احمد خان اور ان کے قریبی ساتھیوں نے مل کر قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور قوم کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل بنایا۔ اور جیسا کہ ہم سب ان کے ساتھیوں کا پڑھ رہے تھے کہ کس کس نے کیسا حصہ ڈالا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان سب کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ تعلیم اور مذہب کی طرف دوبارہ سے مائل ہونا شروع ہوئے، اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی، یعنی کچھ چیزوں کی بہتری ہوئی اور کچھ چیزوں میں خرابیاں پیدا ہونے لگیں، تو ان کی اصلاح بھی وقت کے ساتھ ساتھ ضروری تھی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال کا دور آتا ہے 19ویں صدی کے اختتام پہ، اس کے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے۔ آپ کو پتہ ہے اقبال کب پیدا ہوئے؟ 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے، تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں اقبال دنیا میں تشریف لائے، تو انہوں نے اپنا ایک مختلف فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اسلامی علوم اور مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اسلام کے سے بھی بخوبی واقف تھے، کیونکہ عربی اور فارسی زبان پر ان کو دسترس حاصل تھی، قرآن کا ترجمہ وہ پڑھتے اور سمجھتے، عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا، تو قرآن کو انہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا سمجھا، اور اس وجہ سے اسی وجہ سے بعض نقاد جو ہیں علامہ اقبال کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ آپ نے جو فلسفہ پیش کیا وہ اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما ہے۔ کامل ترین، مکمل ترین انسان، ٹھیک ہے، مکمل ترین انسان کی اگر مثال دی جائے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کامل ترین انسان کہلائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ باقی تو کسی انسان میں کسی میں کیا کمی ہے، کسی میں کیا کمی ہے، ہم ہزار کوشش کے باوجود بھی کامل انسان کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ ہے اس درجے تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ بے شک وہ بشر تھے، بے شک وہ انسان تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی تھے۔ آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور سب سے پہلے امت کون سی جنت میں جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں کی، تو اللہ اپنے محبوب ہستی کی دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟
اقبال کا خیال ہے اور کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما، کہ کامل ترین وہ اپنا جو فلسفہ اقبال نے پیش کیا اس میں وہ کامل انسان کامل کا تصور پیش کرتے ہیں کہ انسان کامل جو ہے اس کی ذاتی حیثیت میں نشو و نما میں کن عوامل کو مد نظر رکھا جائے، اور اجتماعی اور معاشرتی طور پہ اس کو کیسا ماحول ملنا چاہیے، کس قسم کا جو ہے ماحول میں اس کی پرورش ہونی چاہیے کہ وہ ایک کامل انسان بنے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو راستہ انہوں نے بتایا اقبال نے کہ انسان ان 3 مراحل سے اگر گزرتا ہے تو وہ نیابت الہی، اللہ کا نائب ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور خودی کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ اطاعت، فرما برداری، ضبط نفس، اپنی خواہشات، اپنے نفس پر قابو پانا، نیابت الہی، اللہ کا نائب ہونا، خودی، اپنے رب کو پہچاننا، اور اپنے رب کو جو انسان پہچان لیتا ہے اور ان 3 مراحل سے گزر جاتا ہے، کون کون سے؟ اطاعت، اور اطاعت کا جہاں بھی حکم آیا قرآن پاک میں، احادیث میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ہر حکم پہ عمل کر کے دکھایا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ ممکن ہے، آپ اس پہ عمل کر کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یہ ایسا مذہب ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ کہ سب سے پہلی چیز ہے فرما برداری، جب اللہ پر ایمان لے آئے تو صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا پھر جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس بات کا زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب ہمارا صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اللہ کی مکمل طور پہ اطاعت اور فرما برداری بھی ہم پر لازم ہے۔ اور ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات، اپنے جذبات کو، کہ بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھیں۔ دل تو بہت الٹی الٹی باتیں کہتا ہے، بہت کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جو اگر ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے تو ماں باپ ہی بہت پٹائی کریں گے، ٹھیک ہے، باقی دنیا تو بعد میں کرے گی، لیکن دل کی ہر بات مان کے سب سے پہلی پٹائی تو ماں باپ سے ہوگی، باقی دنیا والے بھی بڑی کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہ اس مالک کی مان لی جائے جو ہمارا سچا خیر خواہ ہے، جو ہم سے صحیح معنوں میں پیار کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی کامیابی کا ایک رستہ بتایا جس کو اقبال نے ان 3 مختلف اس میں سٹیپس میں بیان کیا کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ فرما برداری کا کیا تقاضا ہے کہ وہ کام کرو جس کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کام سے اپنے نفس کو روک لو جس سے اللہ نے روکا، جس سے اللہ نے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ ان 2 مشکل ترین مرحلوں سے انسان گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ کا نائب ہونے کا حق تبھی وہ ادا کر سکتا ہے، صحیح معنوں میں وہ اللہ کا نائب تبھی بن سکتا ہے کیونکہ پھر وہ اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے جیسا اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ انسان کامل کے سانچے میں ڈھلتا ہے جب وہ ان 2 چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے، یعنی اطاعت، فرما برداری، اور دوسرا ضبط نفس، اپنے نفس کو قابو کرنا۔ تو اس کے بعد یہ اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا مقام حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا طرح طرح سے انسان کو بہکاتی ہے، انسان ایسا شیطان کے بہکاوے میں آیا کہ جنت جیسی نعمت چھوڑ کے تو دنیا میں آ پہنچا،
پھر من و سلوہ کی نعمت ملی جب حضرت موسیٰ کی قوم کو، تو انہوں نے من و سلوہ کو چھوڑ کے اپنے لیے لہسن پیاز اور مسور اور چاول اور اس طرح کی چیزیں، معمولی چیزیں پسند کر لیں۔ تو انسان تو ایسا کم عقل ہے، اللہ بہترین دیتا ہے اور یہ اس کے مقابلے میں معمولی چیز پہ آ جاتا ہے۔ تو پھر جب ان دو مراحل سے انسان گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر ایک بلند ترین مقام دیتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اب یہ جو عمل ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مذہب کی رہنمائی ضروری ہے کہ مذہب سے اگر ہم اس سے ہم صحیح معنوں میں جب ہم روشناس ہوتے ہیں، اس سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، مذہب کی تعلیمات ہم پر واضح ہوتی ہیں، مذہب کی تعلیمات کو ہم سیکھنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہی ہم اس راستے پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دین کے بغیر دنیا بیکار ہے، اور دنیا جو ہے وہ انسان اگر دین کے بغیر، دین پر عمل کیے بغیر گزار دے تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حیوان نے زندگی گزاری۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی توحید، اللہ کا واحد ہونا، اللہ کا عظیم الشان طاقت ہونا، اس پر جب ہم دل سے یقین کر لیتے ہیں تو انسان بہت سارے خوف، اندیشوں اور مایوسیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نیز توحید الہی، توحید انسانی میں پرتو فگن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، توحید الہی اللہ کو ایک ماننا، توحید انسانی اس میں پرتو فگن ہونا، ظاہر ہونا کہ جو ہے ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ توحید انسانی کا مطلب ہے کہ ہم فرد واحد کی اولاد ہیں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ توحید الہی، توحید انسانی میں پرتو فگن ہوتی ہے۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجائیت، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی ہے، آپ نے یہ کلام سنا ہوگا ٹی وی پہ اکثر، جو ہے وہ یہ نظم نور جہاں کی آواز میں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ بہت سے سنگرز نے اس کو گایا ہے، پرانے سنگرز نے بھی اور نئے سنگرز نے بھی کلام اقبال کو پڑھا اور گانے کی صورت میں موسیقی کے ساتھ پیش کیا۔ تو یہ اس سے آپ واقف ہوں گے، آپ نے یہ اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ تو اقبال کے نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ توحید، ٹھیک ہے، کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان دل سے لانا، صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا بلکہ دل سے اللہ کو اپنا رب ماننا، ہر چیز میں، ہر معاملے میں اپنے رب سے دعا کرنا، اپنے رب پر یقین کرنا، اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا، اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا اس چیز کا ذکر فرمایا کہ عبادات سے زیادہ، حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 2 جہانوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، جن پر درود شریف پڑھے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کا ذکر کس میں ہے؟ نماز میں ہے، جن کا ذکر اذان میں ہے، ہر اس میں کام میں، ہر عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مذہبی فرائض پر عمل کر کے دکھایا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے لیے ناقابل عمل ہو۔ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، سارے جہاد میں بھی حصہ لیا، سب کچھ کیا، جو کام بھی اللہ نے ایک مومن پر فرض کیا وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل یا فعل کو
سنت کہا جاتا ہے، اور ان کی جو کہی ہوئی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے الفاظ کو حدیث کا درجہ دیا گیا ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سوم قرآن کا مطالعہ۔ قرآن اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اور ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا جائے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہماری زندگی کا آئین ہے، دستور ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چہارم رجائیت۔ رجائیت اس کا مطلب ہے امید پرستی، ٹھیک ہے۔ رجائیت کا لفظ رجا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے اپنے اندر امید پیدا کرنا، مایوس نہ ہونا، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے قنوطیت، کہ کچھ آپ نے جیسے دیکھے ہوں گے شاعر اور مصنف، وہ ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے انسان کا ہمت حوصلہ ختم ہو جائے، اور کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ امید کا درس دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیشہ زور دیا کہ دعا جو ہے ہمیشہ مانگا کریں، دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور قرآن کی یہ آیت اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کہ اللہ کی رحمت تو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے، اللہ کی رحمت تو بے پایاں ہے، آپ اس کی رحمت کی بے کراں حدود کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اور اس کی رحمت کو معمولی نہیں سمجھنا، وہ بہت عظیم الشان رب ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انسان کمزور ہے، انسان کا رب کمزور نہیں ہے، تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اور غم پسندی اور مایوسی کی بجائے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا انسان کو زیب دیتا ہے۔ اور اقبال سچے مومن کی تعریف یوں کرتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت۔ اب یہ قہاری اور غفاری اور قدوسی اور جبروت یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہیں۔ یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ کہ مرد مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اقبال نے 4-5 اشعار میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ قہار بڑا زبردست، گفتار گفتگو کو کہتے ہیں، کردار عمل کو کہتے ہیں، غفاری بخشنے والا، قدوس پاک مقدس، اور جبروت بزرگی اور عظمت، برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ تو اس میں یہ تمام ان چند مصروں میں اقبال نے مومن کی خوبیاں بیان کی ہیں، کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مومن سے اس طرح کی توقع رکھتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، جو صحیح معنوں میں اسلام کا سچا پیروکار ہے۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، یعنی آگے بڑھ گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، کہ جو رک جاتے ہیں، جو میدان جنگ میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں، وہ کچلے جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں اٹھاتا۔ جو تھکتے نہیں، جو جھکتے نہیں، جو مقابلہ کرتے ہیں، جو ہمت نہیں ہارتے، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو زندگی کا سفر جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے۔ اقبال میں سمجھتی ہوں کہ ایسی شخصیت ہیں، اور ان کا جو فلسفہ ہے وہ اس قدر خوبصورت، اور اس میں اس قدر جامعیت ہے، اس قدر مکمل ہے ان کا فلسفہ، کہ اس میں انسان بولتا چلا جائے تو بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن ہم پھر اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، تو واپس ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔